کہ انسان کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی. بے شمار لوگ یہ شکایت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. کبھی اسباب کی تلاش کی, کبھی ان اسباب کی طرف توجہ کی کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی عاجزی کے ساتھ آئے گا, انکساری کے ساتھ آئے گا, پراگندہ بال لے کے آئے گا, اللہ کے سامنے دعا کرے گا, اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے گا, ہاتھ پھیلائے گا آسمان کی طرف, جواب آئے گا آسمان سے, اللہ کہے گا مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام, یہ جو کھانا ہے اس کا یہ بھی حرام ہے, جو پینا ہے یہ بھی حرام کا ہے, جو لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی حرام کا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, دعائیں کہاں سے قبول ہو جائیں؟ تو دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے آدمی یہ ہے کہ آدمی حلال کھائے, عبادت میں لذت کے لیے یہ ہے کہ آدمی حلال کھائے. سمجھ میں نہیں آتا, لوگ حج بھی کرتے ہیں, لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں, لوگ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں, ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا کبھی اس طرف کی توجہ ہوتی ہے آدمی؟ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں سارا کچھ اللہ نے دیا ہے, مال بھی دیا, دولت بھی دی, اولاد بھی دیے, گھر بھی دیا, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ان کا دل نہیں کرتا ہے, ان کا پیٹ نہیں کرتا ہے. کوئی غریب آدمی مثال کے طور پہ کسی جگہ کوئی کام کرتا ہے یا ملازم ہے یا سعودی میں ہے, وہاں سے آ رہا ہوگا, کہیں گے میرے لیے یہ چیز لے آنا, میرے لیے یہ لے آنا, میرے لیے فلاں چیزیں لے آنا. کیا ضرورت ہے آپ کو اس کی؟ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ 120 سال ان کی عمر ہوتی ہے, روایت میں آتا ہے بیت اللہ میں ان کی ولادت ہوئی, بے شمار مال دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے, دولت دی تھی, سارا کچھ ان کے پاس تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, فَأَعْطَاهُ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. ثُمَّ سَأَلَ, پھر سوال کیا, فَأَعْطَاهُ, پھر دیا. پھر تیسری دفعہ سوال کیا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا اسلوب بھی آپ دیکھیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یا حکیم ان هذه المال, یہ جو مال میں تجھ کو دے رہا ہوں یہ سبز و شاداب مال ہے, یہ بہت میٹھا مال ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر آپ اس کو دل کے سکون کے ساتھ, دل جوئی کے ساتھ, یہ جو تھوڑا ہے اس کو آپ قبول کر لو گے تو اللہ آپ کو اس میں برکت دے دے گا. اور اگر آپ لیتے رہو گے زیادتی کے لیے مجھے دے آئے فرمایا, اللہ کہتا ہے اس میں برکت ختم ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کوئی بات بڑی توجہ سے انہوں نے سنی, اور سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے آج قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی بھی مال نہیں لوں گا, کوئی بھی مال میں آج آپ کے بعد اس کا مطالبہ نہیں کروں گا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کوئی مال نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا, لمبی عمر پائی, جتنا اسلام میں 60 سال اسلام میں گزارے, 60 سال جاہلیت میں گزارے تھے انہوں نے. حضرت ابوبکر کا دور پایا, جہاد میں شامل رہے, کوئی حصہ نہیں لیا, کوئی مال اس میں نہیں لیا. عمر بن خطاب کا دور آیا, جہاد میں شریک ہوئے, مال غنیمت حضرت عمر بن خطاب نے لیا, کہا میں اس کو نہیں لے سکتا ہوں. حضرت عمر نے لوگوں کو بلایا, کہا لوگوں گواہ رہنا, میں ان کو حکیم کو مال دے رہا تھا, اس کا حق اس کا موجود تھا, لیکن اس نے پھر بھی اس کے بعد نہیں لیا ہے. یہ ہوتی ہے قناعت. آدمی کے پاس جو اس کا حلال پیسہ ہے, کیوں لوگ مطالبہ کرتے ہوٹل میں بیٹھ کے پلاؤ مجھے چائے, لاؤ میرے لیے چائے, لاؤ میرے لیے ہدیے, لاؤ میرے لیے تحفے. قناعت نہیں ہے لوگوں کے پاس. اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈ آئے گا, آدمی کو ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ کہتا ہے یہ سایہ مجھے مل جائے, زلزلوں میں مکان نہیں گرے, اپنی دیواریں گرا کے کہا کہ مجھے مل جائے کچھ. آپ مستحق نہیں ہیں, کیوں آپ اس چیز کو لے رہے ہیں؟ آپ مستحق نہیں ہے, آپ کا حلال کمال موجود ہے, پھر آپ اس کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے دوست اور بزرگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی پر جس چیز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حرام کا مال